بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھائی کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں شیخ صاحب آپ کی ایک بات گردش کر رہی ہے کہ آپ نے فضائل اعمال پڑھنے کی اجازت دی ہے، تو کیا آپ نے زکریا صاحب جو فضائل اعمال لکھے ہیں اس کی اجازت دی ہے؟ کیا اس میں پورے احادیث صحیح ہیں؟ اگر کوئی صحیح فضائل اعمال ہو تو اس کے مؤلف اور کہاں ملیں گے، ملے گی یعنی کتاب اس کے مؤلف اور کتاب میں اس کی تفصیل بیان کر دیں۔ دیکھیے مولانا زکریا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے یقیناً محدث تھے، لیکن میں جو بات ایک بچپن ہی سے اس کا تجربہ کرتے آیا ہوں، اور اپنے مشائخ اللہ کا شکر ہے کہ جس کو صحیح سلفی شیخ میسر ہوں بہت بڑی نعمت کی بات ہے، تو بہرحال ان سے سنتا آیا ہوں کہ یقیناً تقلید جو ہے وہ تمام گمراہیوں کی جڑ ہے۔ تقلید میں ہر وہ چیز قبول کر لی جاتی ہے جو شریعت کے خلاف ہو واضح طور پر، پھر بھی اس کی تعویل کی جاتی ہے اور کچھ۔ مولانا زکریا بہت بڑے عالم بالحدیث تھے، لیکن اللہ اکبر، گویا علم حدیث کو اور پھر وہ شروح بھی اس کی پڑھتے تھے، ان سب میں یقیناً ایسی چیزیں سنت سے پر عمل یا سنت پر تمسک کی بہت سی تاکیدیں ہیں، ان سب کو ایک طرف چھوڑ کر کے اس کتاب میں ایسے مفسد العقیدہ قصے اور جھوٹی روایتیں داخل کی ہیں کہ یقیناً انسان سوچے کہ بھائی کس طرح انہوں نے اتنے بڑے محدث ہو کر کے اس طرح کی بات انہوں نے لکھی ہے۔ اجتماع علم کا اور پھر اس قسم کی گمراہی کی چیزوں یا گمراہی کی باتوں کا اکٹھا کر کے اور لوگوں کو اس کے پڑھنے کی ترغیب دینا، دونوں کیسے اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ یہ چیز صرف اس وجہ سے ہے کہ مولانا ایک بہت بڑے مقلد عالم تھے اور تقلید ہی کو دین سمجھتے تھے، اور جو غیر مقلد ہوں ان کو غلط کہتے تھے، اور یہی طریقہ ہمارے تمام بھائیوں کا ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ نہیں، اللہ کے واسطے صحیح دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ سوچیں کہ اسی کتاب میں جس کو لوگ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر یا قبر مبارک پر پڑھنے کے لیے رفاعی کوئی صاحب تھے، انہوں نے کوئی اچھا قصیدہ تیار کر رکھا تھا۔ مکہ مکرمہ حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ جا کر کے اور یہ قصیدہ رسول کی قبر پر پڑھنے کا ارادہ کیا تھا تو مدینہ کے امیر کو خواب میں پیارے رسول نظر آئے اور کہا کہ ایک شخص رفاعی جو آ رہا ہے، کوئی قصیدہ لے کے آ رہا ہے، اس کو مدینہ آنے سے روکا جائے۔ ہزار انہوں نے انتظام کیے، چاروں طرف سے ناکہ بندی کی، لیکن کرامت سے وہ رفاعی صاحب پہنچ گئے وہاں اور قصیدہ پڑھ ہی لیا۔ اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ قصیدہ پڑھے گا تو میں ہاتھ نکالنے پر مصافحہ کے لیے مجبور ہو جاؤں گا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکالا قبر مبارک سے اور پھر مصافحہ کیا رفاعی صاحب سے۔ 90,000 لوگوں نے مسجد میں پیارے رسول کا دست مبارک دیکھا۔ اب آپ سوچیے، چلتے پھرتے آدمی اس کی تحلیل کیجئے کہ شرعی، عقلی اور سنت کی روشنی میں تو چلتے پھرتے لوگ رہتے ہیں، کھڑے ہیں، سب بیٹھے تو نہیں تھے، اور پھر ہاتھ کتنا لمبا تھا کہ 90,000 لوگوں نے پیارے رسول کا ہاتھ دیکھا۔ کتنی غلط بات ہے! اس قسم کی باتوں کو مولانا نے داخل کر کے عقیدے کو خراب کرنے کی ایک بنیاد ڈالی ہے۔ اسی طرح اور دوسرے واقعات بھی ان کے یہاں ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے ہاتھ نکالتے یا پیارے رسول خود بلا کر کے اور اگر کسی کی مدد کر سکتے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن پر بڑی مصیبتیں آئیں، آپ ان کو سمجھاتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، ان کی مدد کرتے، لیکن کیا کہا جائے بہرحال۔ اور یہی بزرگ ان کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کو لے کر کے
اور فلاں مدرسے میں پہنچے، حساب چیک کرنے لگے تو حساب کے صحت کا اور اس کے ان پیسوں کے خرچ کا پر اطمینان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی عجیب بات ہے جس کو ہمارے خیال سے تھوڑی عقل والا بچہ بھی قبول نہ کرے، لیکن ہمارے بزرگ کتابوں میں لکھتے ہیں اور لکھتے آتے ہیں، اور تباہ ایڈیشن پہ ایڈیشن تباہ ہو رہا ہے۔ تو فضائل اعمال، یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ اس کو پڑھیں، کوئی کبھی نہیں میں نے ایسے کہا ہے، لیکن شاید آپ کو کسی نے غلط بات پہنچائی ہو۔ اگر میں نے فضائل اعمال مولانا زکریا کا ذکر کیا ہے تو اس سے تحذیر کے غرض سے، البتہ اگر آپ ایک متبع سنت کی حیثیت سے صحیح فضائل اعمال ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ ایک صاحب ہیں ابو حمزہ عبد الخالق مولانا، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے صحیح فضائل اعمال بحوالہ صحیح حدیث اور صحیح اقوال کے ذریعے سے انہوں نے لکھی ہے کتاب، اور وہ کتاب، اس کتاب کی تقدیم حضرت الشیخ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے کی ہے، میں نے بھی اس کے پیش لفظ میں کچھ لکھا ہے۔ بہرحال اس کو اگر آپ حاصل کر سکیں تو انشاءاللہ فضائل اعمال کی صحیح سند کے ساتھ روایتیں جو ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا، اس پر آپ کو انشاءاللہ پورے طور پر اطمینان ہوگا۔ اس وجہ سے ہماری پھر تاکید ہے کہ فضائل اعمال جس کو مولانا نے لکھا ہے، مولانا زکریا صاحب نے، اس کو کوئی نہ پڑھے، کیونکہ وہ کتاب عقیدے میں فساد پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ بے شک عاشق مرتا نہیں ہے ان کے یہاں، یعنی ایک شخص تھا جس کو جو انتقال کر گیا، اور پھر اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، پھر جب قبر میں اتارا گیا تو جو لوگ اترے تھے قبر میں، دیکھا کہ وہاں کھول رہا ہے تو کہا رے تو زندہ ہے؟ کہا میں عاشق ہوں، عاشق مرتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ عشق کا لفظ جو ہے، سبحان اللہ، اگر مقبول ہے تو تقلیدی ذہن کے لوگوں کے ہاں مقبول ہے، لیکن متبع سنت اس کو حب رسول سے اس کی تعبیر کرتے ہیں۔ اور پھر عاشق مرتا نے، کون سا عاشق؟ لیلا اور سلمہ کا یا پیارے رسول کا؟ پیارے رسول کے ساتھ لفظ عشق کا استعمال یہ بے ادبی ہے، اس کو ہمارے خیال سے ان علماء کو چاہیے کہ چھوڑ دیں۔